بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک میں سے ایک شارٹ سٹوری پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے 3 کوشچنز۔ تو اس کہانی میں ایک بادشاہ کے ذہن میں 3 سوالات آتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر اسے ان 3 سوالات کے جوابات ملیں گے تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو بہت سے دانا لوگ ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ممکن ہوتا ہے۔ لیکن کس طرح ایک ہرمٹ آخر پہ اس کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، یہ آپ کو لیسن کے آخر پہ معلوم ہوگا۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں لیسن 3 questions۔ The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 questions۔ تو تھاٹ کہتے ہیں ہم خیال کو، an idea that comes into one's mind suddenly، کسی کے دل میں اچانک خیال آنا، اس کو ہم تھاٹ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ he would never fail if he knew 3 questions، کہ اگر اسے 3 سوالوں کے جوابات معلوم ہو تو وہ کبھی فیل نہیں ہوگا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ These 3 things were، تو وہ 3 سوالات کیا تھے؟ What were the 3 questions؟ The 3 questions were: What is the right time to begin something؟ What is the right time؟ موزوں وقت کسی کام کے کرنے کا کیا ہے، یعنی کس وقت کوئی کام کرنا چاہیے، کسی کام کے لیے کون سا وقت موزوں ہے، یہ پہلا کوشچن تھا۔ وچ پیپل شوڈ بی لسن ٹو، دوسرا کوشچن جو اس کے ذہن میں تھا کہ اسے کن لوگوں کی بات سننی چاہیے۔ تیسرا کوشچن تھا واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ فار ہم ٹو ڈو، سب سے اہم کام کیا ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 کوشچنز اس کے ذہن میں تھے۔ These are the 3 questions۔ یہ 3 سوالات، یعنی پہلا کوشچن تھا واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو بگن سم تھنگ، دوسرا کوشچن تھا وچ پیپل شوڈ بی لسن ٹو، تیسرا کوشچن تھا واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ فار ہم ٹو ڈو۔ The king therefore sent throughout his kingdom messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions۔ messenger کہتے ہیں a person who carries messages، جسے ہم LGB کہتے ہیں، پیغام پہنچانے والا، یا پیغمبر بھی کہتے ہیں، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے، اس کو ہم میسنجر کہتے ہیں۔ اسی طرح میسنجر کہتے ہیں ہم جو کوئی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے، جسے LGB کہتے ہیں۔ Therefore the king sent messengers throughout his kingdom. He promised a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions۔ تو بادشاہ نے اپنے LG اپنے سلطنت میں بھیجے، اس نے وعدہ کیا، پرومس یعنی وعدہ کرنا، a large sum of money،
he promised that he would give a large sum of money to anyone who would answer these three questions. جو ان تین سوالوں کے جواب دے گا تو بادشاہ اسے ایک بڑی رقم سے نوازے گا. Many wise men came to the king. وائز کہتے ہیں ہم دانا کو، یعنی جس کے پاس علم ہو، جو صحیح ججمنٹ دے. تو بہت سے دانا لوگ بادشاہ کے پاس آئے، but they all answered his question differently. But these people answered all the questions differently. ان لوگوں نے مختلف طریقے سے مختلف سوالات کے جوابات دیے. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. In reply to the first question, پہلے سوال کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ کون سا کام کس وقت کیا جائے. اینڈ دین فالو اٹ اسٹرکٹلی یہاں ورڈ آیا ہے ایڈورب کہتے ہیں ہم اس ورڈ کو جو ہمیں کام کے بارے میں بتائے. ایڈورب از اے ورڈ وچ موڈیفائز اے ورب. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور اس پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے. سختی سے عمل کرنا. Only in this way they said he could do everything at its proper time. پراپر کہتے ہیں مناسب وقت کو، رائٹ ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور اس ٹائم ٹیبل پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے، تو تب ہی وہ ہر ایک کام مناسب وقت پہ کر سکے گا. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ it was not possible to decide in advance what is the right time for doing something. کچھ لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے کہ بادشاہ ایڈوانس میں یعنی پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کرے، یہ طے کرے کہ کس کام کے لیے کون سا وقت مناسب ہے. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. تو کچھ لوگوں نے نظر دی کہ بادشاہ کو یہ اخذ کرنا چاہیے، بادشاہ کو یہ دیکھنا چاہیے. He should notice all that was going on، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بادشاہ کو نظر رکھنی چاہیے. Avoid foolish pleasure، اسے foolish pleasure کہتے ہیں خوشی کو، رات کو. تو foolish کہتے ہیں بیوقوفانہ خوشی سے بادشاہ کو بچنا چاہے. He should avoid foolish pleasure. تو avoid کہتے ہیں ہم بچنے کو، یعنی جھوٹی خوشی سے اسے بچنا چاہیے. اینڈ آلویز ڈو واٹ ایور سیم نیسسری ایٹ دیٹ ٹائم، اور ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو اسے مناسب لگے، جو موضوع ہو. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو کونسل کی ضرورت ہے، یعنی مشیر کی ضرورت ہے جو اس سے مشورہ دے. اس سے کوئی دانا، کونسل آف وائز مین، اس سے وائز کونسلر چاہیے جو اسے صحیح مشورہ دے، تاکہ وہ اسے بتائے گا کہ کون سا کام پراپر کس وقت پہ کرنا چاہیے، کس کام کے لیے کون سا
प्रॉपर टाइम है. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from the others the right time for every action. تو یہ اس لیے ضروری ہے. دس واز بیکاز یہ اس لیے تھا کہ ون مین ووڈ فائنڈ اٹ امپاسبل ٹو ڈیسائڈ کریکٹلی. کریکٹلی بھی یہاں ورڈ آیا ہے ایڈورب. تو کریکٹلی کا صحیح طریقے سے اس کا معنی ہے یہ اس لیے تھا کہ بادشاہ کے لیے کسی ایک آدمی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ اکیلے ڈیسائیڈ کرے, فیصلہ لے, صحیح فیصلہ لے ود آؤٹ ہیلپ فرام ادرز, بغیر دوسروں کے مدد سے. یعنی دوسروں کے مدد کے بغیر ایک آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ صحیح فیصلہ لے کہ واٹ از دا رائٹ ٹائم فار ایوری ایکشن, کہ ہر کام کے لیے کس طرح کون سا وقت مناسب ہے. But then others said that there were some things which could be urgent. کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو اہم ہیں. These things could not wait for the decision of the council. تو ان کاموں کے لیے کسی مشیر کے فیصلے کا انتظار کرنا مناسب نہیں ہوگا. In order to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future. In order to decide the right time for doing something it is necessary to look into the future. کہ کسی کام کے لیے کہ صحیح ٹائم اس کے لیے کیا ہے, یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں فیوچر کو دیکھنا ہے, کہ آنے والے زمانے کو دیکھنا ہے کہ آنے والے زمانے میں کون سا کام کس وقت مناسب ہے. اینڈ only magicians could do that. تو آنے والے زمانے میں کون سا کام کس وقت ضروری ہے, اس کے لیے صحیح جواب صرف جادوگر ہی دے سکتے ہیں. میجیشن کہتے ہیں ہم جادوگر کو جس کے پاس جادو ہو. دا کنگ دیئر فور ووڈ ہیو ٹو گو ٹو دا میجیشن. تو لہذا بادشاہ کو جادوگر کے پاس جانا تھا تاکہ وہ ان سے مشورہ لے. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. تو اس کے دوسرے سوال کے جواب میں دوسرا کوشچن کیا تھا, which people should he listen to, اسے کن لوگوں کا سننا چاہے, کن لوگوں کا مشورہ اسے ماننا چاہے. تو اس سوال کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا that the people most necessary to the king were his counselors. کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کے کونسلر ہیں, اس کے مشیر ہیں, اسے انہی کا سننا چاہیے. ادر said the priests. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے پادریوں کا سننا چاہیے. A few others choose the doctors. کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا چاہیے, اسے ڈاکٹروں کا سننا چاہیے. And yet others said that his soldiers were the most necessary. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے جو سولجرز ہیں, اس کے جو فوجی ہیں, وہی ضروری ہے کہ اسے ان سے مشورہ کرنا چاہیے. بادشاہ کو فوجیوں کا سننا چاہیے. To the third question, some said science. جو اس کا تیسرا کوشچن تھا
کہ واٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ فار ہیم ٹو ڈو، کہ اس سے وہ کون سا کام اہم ہے جو اس سے کرنا چاہیے. تو کچھ لوگوں نے کہا وہ سائنس ہے. ادرس چوز فائٹنگ، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے لڑنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے. اینڈ ایٹ ادرس ریلیجس ورشپ، کچھ لوگوں نے کہا اسے کہ اس سے ریلیجس ورشپ یعنی اس سے مذہبی عبادت کرنی چاہیے بادشاہ کو. تو اس طرح مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیے جن سے بادشاہ مطمئن نہیں ہوا. تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اگلے ویڈیو میں اس کا اور حصہ پڑھیں گے. اب لیسن میں کچھ الفاظ آئے ہیں تو یہاں میں نے ان کے ایڈجیکٹیوز اور ایڈورب لکھے ہیں. یہاں ورڈ آیا ہے پراپر. پراپر جو ورڈ ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، یعنی ایڈجیکٹیو از اے ورڈ دیٹ ماڈیفائز اے ناؤن، جسے ہم صفت کہتے ہیں. اس میں صفت تو ہم اس کو ایسے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں. ایچ ورک شوڈ بی ڈن ایٹ اٹس پراپر ٹائم، ہر ایک کام مناسب وقت پہ کرنا چاہیے. تو اس کا ایڈورب ہے پراپرلی. ایڈورب از اے ورڈ وچ موڈیفائز اے ورب. ایڈورب ہم اس ورڈ کو کہتے ہیں جو کام کے متعلق ہمیں بتائے کہ کام کیسے ہوا یا ہوگا. تو یہاں میں نے اس کو سینٹنس میں استعمال کیا ہے. مائی واچ ڈزنٹ ورک پراپرلی، میری گھڑی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ہے. دوسرا یہاں ورڈ ہے وائز، ایڈجیکٹو ہے یہ. حامد از اے وائز مین، حامد ایک دانا آدمی ہے. یہاں یہ وائز ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے، یہ جو حامد کے مطلب بتاتا ہے کہ حامد کیسا آدمی ہے. تو وائزلی اس کا ایڈورب ہے، یہ بتاتا ہے کہ کام کیسے ہوا ہے. ہی ورکڈ آن دی پلان وائزلی، اس نے منصوبے پہ دانائی سے کام کیا. اسی طرح یہاں ورڈ ہے اسٹرکٹ. اسٹرکٹ ایڈجیکٹو ہے. اسٹرکٹ کہتے ہیں ہم سخت. دا گورنمنٹ امپوز اسٹرکٹ ریسٹرکشنز آن دا موومنٹ آف پیپل. گورنمنٹ نے لوگوں کی نقل و حرکت پہ سخت پابندی لگا دی ہے، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے. تو اس کا ایڈورب ہے اسٹرکٹلی. وی شوڈ فالو دا ایس او پیز اسٹرکٹلی. ہمیں جو گورنمنٹ کے ایس او پیز جو گورنمنٹ نے بنائے ہیں کووڈ-19 کے خلاف، ان پہ ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے. اسی طرح اور ایک ورڈ ہے فولش، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے یعنی بیوقوف. شاکر از اے فولش مین، شاکر ایک بیوقوف آدمی ہے. تو فولشلی اس کا ایڈورب آئے گا ڈونٹ ٹاک فولشلی، بیوقوفانہ باتیں مت کرو. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھا ہوگا. شکریہ.